کو آئی ہیں جب بھی کہیں اولاد نہیں ہے، رزق نہیں ہے، صحت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے، جادوؤں نے گھیر لیا، بندشوں نے تباہ کر دیا، حاسدین نے برباد کر دیا، مشکلوں نے سر چڑھ کے ہمیں جھکا دیا، حالات نے ہماری زندگی کو تنگ کر دیا، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ مجھے کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں صاحب ہیں، بابا جی ہیں، کوئی بھی مشکل ہو وہ بیٹھ کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں، ان کے پاس 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، وہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں بٹھا کے بندوں کو، اور ان کے لیے کھانے ضروری ہیں، کھانے اچھے ہوں، ایک سوٹ ہو، 7 کھانے ہوں، ایک خوبصورت تکیہ ہو، ایک کھیس اچھا بہترین بچھونا ہو، ایک بسترے کی چادر ہو، اور 7 کھانے ہوں۔ فرمایا وہ دیتے ہیں، لیتے ہیں، سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں، پھر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، بہت دیر تک دعا کرتے ہیں، لوگوں کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا کسی طرح بابا جی سے پتہ چلے گا وہ دعا کیا مانگتے ہیں؟ کہنے لگے وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے، بس کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھو، اول آخر درود پاک پڑھو اور سورۃ قل ہو اللہ پڑھو، وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے۔ میں نے کہا کسی طرح پتہ کر وہ دعا کسی کو تجھے بتا دے۔ اس نے کہا پتہ کروں گا۔ کچھ عرصے کے بعد بندہ مجھے ملا، آتے یہ کاغذ دیا، اور کاغذ دے کے مجھے کہنے لگا آپ کو یاد ہے آپ نے میری ایک ذمہ داری لگائی تھی، اور وہ ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ ایک ہمارے ہاں بابا جی ہیں، ان کے پاس کوئی دنیا کی مشکل، پریشانی، الجھنیں، ناکامیاں، حالات، مسائل، بے اولادی، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، کوئی بھی ہے، وہ مسئلے حل ہوتے ہیں، لیکن ان کی شرطیں یہ ہیں، خوبصورت تکیہ لیتے ہیں، بہترین سوٹ لیتے ہیں، بستر کی چادر لیتے ہیں، ایک کھیس یعنی پورا بستر لیتے ہیں، اور کہا اگر سردیاں تو ایک خوبصورت رضائی بھی لیتے ہیں، اور 7 رنگ کے کھانے لیتے ہیں، عطر کی خوشبو لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، وہ پھر آپ چھوڑ کے آ جائیں وہ ان کے ہوتے ہیں، بس آپ کو وہ دعا دے دیتے ہیں اور بٹھا کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کس طرح پتہ کر کے یہ عمل کیا ہے؟ پتہ کر یہ عمل کیا ہے؟ اس نے آیا نا تو اس نے مجھے خط دیا، اور خط دیتے ہی اس نے کہا کہ میں نے پتہ کیا ہے اس عمل کا، کسی طرح سے ان کے گھر کی ایک خاتون ہماری خواتین سے نسبت تھی، انہوں نے بتایا ہے وہ ساری سورۃ قل ہو اللہ وہ حضور کے گھرانے کو اور اس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان ہستیوں کو پیش کرتے ہیں، ان ہستیوں کو پیش کرنے کے بعد پھر ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ یہ کہنا شرک نہیں ہے، خیال کرنا، میں امت کو شرک پہ نہیں لگا رہا، بدعت پہ نہیں لگا رہا، میرے ساتھ ہر عمل کے بڑے بڑے حوالے ہیں، میرے ساتھ ہر عمل کی بڑی بڑی طاقتور لنکس اور ریفرنس ہیں، میں نہیں لگا رہا، میں ایک وعدہ کرتا ہوں اور ایک دعویٰ کرتا ہوں، لیکن وہ دعویٰ نہیں ہے نہ وعدہ ہے۔ کوئی آ کے یہ نہ کہے کہ ظالم ساری عمر خود بھی شرک اور بدعت میں لگا اور ہمیں بھی شرک اور بدعت پہ لگایا اور میری قبر پہ کوئی پاؤں نہ مارے۔ ہاں یہ ضرور آ کے کوئی کہے اللہ اس کی قبر پہ ترس کھا اور رحم فرما، ساری عمر تیرے اور تیرے حبیب کی سچی راہیں دکھاتا رہا اور محمد آل محمد کی سچی راہیں دکھاتا رہا، یہ وہ شخص ہے اللہ اس پہ ترس کھا، اللہ اس کو معاف کر دے۔ بڑا زبردست عمل۔ مجھے آ کے جب کاغذ دیا نا، کاغذ میں دیا تو انہوں نے کہا کہ خواتین کے ذریعے ہمیں جو پتہ چلا، اور وہ پتہ یہ چلا کہ موصوف حضور کے گھرانے کو یہ ساری سورۃ اخلاص، ساری سورۃ قل ہو اللہ، یہ درود، یہ عمل ہدیہ کرتے ہیں، اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کر کے پھر ہماری مشکل کی دعا کرتے ہیں اور بہت گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، اور پھر ان کو ہدیہ دے کے عرض کرتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں، اور بہت دیر تک پھر آمین کہتے ہیں، آمین۔ اور اس تصور کے ساتھ، یہ تصور ذرا غور سے سنیے گا توجہ سے، اس تصور کے ساتھ کہ وہ ہستیاں میرے لیے دعا کر رہی اور میں آمین کہہ رہا، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعائیں قبول ہو رہی، اور اللہ کی عرشوں پہ دعائیں پہنچ گئیں، اور جبریل لے کر چلے گئے، اللہ کے حضور دعا رکھی گئی، اور اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت کی مہر قبولیت کی لگا دی۔ کہا یہ عمل ہے۔ ان کو ہدیہ کرتے ہیں، میں پھر دہرا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، ان کو ہدیہ کرتے ہیں، ان کو ہدیہ کر کے ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، پھر ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں آپ بھی دعا فرمائیں، آپ بھی دعا فرمائیں۔
اور ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں اور پھر ان سے دعائیں لیتے ہیں اور بہت دیر تک آمین اس نیت سے کہتے ہیں کہ وہ دعا فرما رہے ہیں اور ہم ان کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کا عمل ہے، یہ ہمارے بڑوں کا عمل ہے، یہ ہماری بڑی بڑی ہستیوں کے عمل ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی کبھی آپ کو شرک اور بدعت پہ نہ لگاؤں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی امت کو وہ خیر کے عمل بتاؤں جو عموماً لوگ چھپا کے چلے جاتے ہیں، جو عموماً لوگ اپنے تک رکھتے ہیں۔ میری کوشش ہوگی میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو ہدیہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو تحفہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو نذرانہ پیش کیا ہو اور حضور کے گھرانے کی طرف سے مجھے خالی ہاتھ لوٹایا گیا ہو۔ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ خالی ہاتھ لوٹایا گیا۔ حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کی محبتیں ہیں، حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کا تعلق ہے۔ اور یاد رکھنا انسان بعض اوقات اپنا غم برداشت کر جاتا ہے، اپنی اولاد کا غم برداشت نہیں کرتا، اور بعض اوقات اپنے معاملے میں معاف کر دیتا ہے، اولاد کے معاملے میں بہت غم دل کو کھا جاتا ہے۔ میرے حضور کے گھرانے کو جو ہدیہ دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو تحفے دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو اعمال دے گا، حضور کے گھرانے کو یہ ہدیے، یہ اعمال، یہ تحفے زندگی بھر اس کو سرنگو نہیں ہونے دیں گے، زندگی بھر اس کو ناکام نہیں ہونے دیں گے، اور زندگی بھر اس کو کامیاب۔ دو تسبیح صبح، دو تسبیح شام سورۃ اخلاص کی، دو تسبیح صبح، دو تسبیح شام سورۃ اخلاص کی آپ پڑھیں، آپ پڑھیں اور پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کریں، ہستیوں کو ہدیہ کریں، حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں۔ اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، حضور کے نواسے اور نواسیاں، یہ حسن اور حسین جس کو حسنین کریمین کہتے ہیں، حضور کے نواسے ہیں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، ان کو ہدیہ کریں۔ اپنے مسائل کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی مشکلات کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی ناکامیوں کو ختم ہوتا دیکھیں۔ سالہ سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں، سال ہر سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں۔ میں نے تو جس کو دیا ہے زندگی میں اس کو کامیابی ملی ہے، میں نے تو جس کو دیا ہے وہ زندگی میں ناکام نہیں ہوا، زندگی میں ناکام نہیں ہوا۔ میں 2-3 دن پہلے جا رہا تھا حجویری محل، سڑک پہ کہیں میں نے ایک جگہ لکھا ہوا دیکھا، پیسہ نہیں ڈالر کمائے۔ میں نے کہیں لکھا ہوا دیکھا، نظر ایسے پڑھی تو لکھا ہوا تھا کہ پیسہ نہیں ڈالر کمائے۔ میں نے کہا بات تو بڑی کام کی ہے، پیسے کی طاقت اور پیسے کی حیثیت تھوڑی ہے، چھوٹی ہے، اور ڈالر کی حیثیت اور طاقت تو بڑی ہے۔ تو ہم تو پیسہ نہ کمائیں، ڈالر کمائیں، پیسے کی حیثیت تو بہت تھوڑی ہے۔ اور ڈالر سے مراد کیا ہے؟ مال زیادہ ہے۔ ڈالر سے مراد یہ ہے رزق زیادہ ہے۔ پیسہ ہوگا جان بناؤں گا، مال ہوگا کام بناؤں گا، پیسہ ہوگا لوگ عزت کریں گے، پیسہ ہوگا میری ہر جگہ سنوائی ہوگی، پیسہ ہوگا میری حیثیت ہوگی، اور مال اور پیسہ ہوگا تو من چاہی زندگی گزار سکوں گا، من چاہی زندگی گزار سکوں۔ اس سے مراد یہ ڈالر ہے۔ جو لکھا ہوا تھا پیسہ نہیں ڈالر کمائیں، وہ ٹھیک لکھا ہوا تھا۔ رزق واسع، اللہم انی اسألک رزقا واسع، یہ ہے پیسہ نہیں ڈالر کمائیں۔ اے اللہ وسیع رزق عطا فرما، اے اللہ میں تجھ سے وسیع رزق مانگتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے برکت مانگتا ہوں، وسیع رزق۔ اور وسیع رزق نا اللہ کو دینے سے ملتا ہے، لینے سے نہیں ملتا، لوگوں سے لینے سے نہیں ملتا۔ وسیع رزق ہمیشہ اللہ کو دینے سے ملتا ہے، یاد رکھیے، تو بڑی کام کی بات ہے۔ اگر آپ ڈالر کمانا چاہتے ہیں اور پیسہ کمانا نہیں چاہتے تو اللہ کو دینے کا کوئی نظام بنائیں، اور سوال کا نظام ختم کریں، لینے کا نظام ختم کریں۔ زکوٰۃ کے نام پہ دینا، ذمہ دار عشر کے نام پہ دینا، اپنے مال کی زکوٰۃ، اپنی چیزوں کی زکوٰۃ دینا اور عشر کو دینا، ہدیہ اور صدقہ دینا، یہ دینے کا نظام۔ جب دینے کا نظام بنائیں گے پھر آپ پیسہ نہیں ڈالر کمائیں گے۔ ہمیشہ اصول ہے دینے والے کو ملا ہے، لینے والے کو کبھی نہیں ملا۔ جس کی نظر لوگوں کی جیبوں پہ ہوتی ہے وہ خالی زندگی گزارتا ہے، اور جس کی نظر اللہ کے خزانوں پہ ہوتی ہے وہ بھری زندگی گزارتا ہے۔ سخی کبھی مال کی بنیاد پہ سخاوت نہیں کرتا، یہ میرے فکر کو ہمیشہ یاد رکھیے گا جو اب بول رہا ہوں۔ سخی کبھی مال کی بنیاد پہ سخاوت نہیں کرتا، سخی ہمیشہ وعدوں کی بنیاد پہ سخاوت کرتا ہے، وعدوں کی بنیاد۔ اللہ اس کے حبیب نے جو وعدے کیے ہیں، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو وعدے کیے ہیں، سخی ہمیشہ وعدوں کی بنیاد پہ، وعدوں کی بنیاد، وعدوں کی بنیاد پہ سخی ہمیشہ
सखावत करता। इसलिए कहा बुजुर्गी व अकलस न बसालस, बुजुर्गी का ताल्लुक अकल से है। ये नहीं है कि बूढ़ा होगा और बूढ़ा होने के बाद वो अकलमंद होगा, नहीं, वो अल्लाह जिसको जवानी में दे दे। बुजुर्गी व अकलस न बसालस, तवंगरी व दिल अस्त न ब माल अस्त, तवंगरी का ताल्लुक दिल से है, माल से नहीं है। लाहौर में एक खरब पत्ती पार्टी है, मेरे साथ हाजी पे एक साहब थे, कहने लगे पहले वो हमारी फ्लेमिंग रोड, लाहौर का पुराना अंदरून शहर का एक फ्लेमिंग रोड है, कहने लगे यहाँ हमारी दुकान पे उनकी दुकान होती थी और उनको कहते थे हज कर ले कुलमान जी, हज कर लो। कहा कि अगर मैं हज पे गया मेरे बेटे माल दौलत उजाड़ देंगे, सारी जिंदगी हज ना कर सका और मरने के बाद चंद हजार छोड़े, औलाद को इतना मिला कि औलाद करोड़ों अरबों में चली गई, लेकिन हज की तौफीक न हुई। तवंगरी व दिल अस्त न व माल अस्त, उसका ताल्लुक दिल से है, मालदार हो नहीं, उसका ताल्लुक माल से नहीं है। अल्लाह के खजानों से मिलेगा, अल्लाह के खजानों से देकर, याद रखिए कभी भी अल्लाह के खजानों से लेना चाहते हैं और कहें कि लोगों की जेबों पे नजर, कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। अल्लाह के खजानों से लेने के लिए आज मैं 2 रास्ते बताऊं, मैं भी कोशिश करूं कि इन रास्तों पे आ जाऊं, आप भी कोशिश करें, मैं भी मोहताज हूं। 2 रास्ते बताता हूं। एक अमाल का रास्ता है, अमाल नबवी, बरकत वाले अमाल, बरकत वाले अमाल। एक रास्ता अमाल का है और एक रास्ता माल का है कि अल्लाह के खजाने में अपना माल जमा कर। 2 रास्ते हैं अल्लाह से लेने के, इसके अलावा तीसरा रास्ता है ही नहीं। अल्लाह से लेने के 2 रास्ते, तीसरा रास्ता है ही नहीं। एक रास्ता अमाल का रास्ता। कौन से मसनून अमाल हैं जिनके करने पे अल्लाह और उसके हबीब ने वादे किए, ये पढ़ोगे ये होगा, ये जिक्र करोगे ये मिलेगा। अल्लाह और उसके हबीब ने वादे किए हैं। कमली वाले के वादे सच्चे, कमली वाले का रब सच्चा, और कमली वाले और रब के दरमियान वही रहने वाला जिब्रील सच्चा, और ये वही सच। कौन से अमल पे वादे हैं बरकत के, कौन से अमल पे वादे हैं खजानों के मिलने के, और कौन से अमल पे वादे हैं अल्लाह के खजानों से लेने के। कौन से अमल पे वादे, वो अमल तलाश करें। और ये तस्वीर खाना साल से उन अमाल को बांट रहा जिन अमाल पे अल्लाह के खजानों से लेने के वादे हैं और अल्लाह के खजानों से मिलने के वादे हैं, और अल्लाह सच्चा, अल्लाह का वादा सच्चा, अल्लाह सच्चा और अल्लाह का वादा सच्चा। कौन से अमल ऐसे हैं कि अल्लाह के खजानों से मिलने के वादे उसमें मौजूद हैं, तो कर, अल्लाह तुझे देगा। पर मैं जो बंदा घर से निकले और फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ता हुआ जाए और जाते जाते आयतल कुर्सी पढ़े, आयतल कुर्सी पढ़े, जब तक तवंगरी नहीं आएगी अल्लाह मौत नहीं देगा। बातें घर से चल, फजर की नमाज पढ़ता हुआ चल और आयतल कुर्सी पढ़ और पढ़ता जा। कोई तादाद मुकर्रर नहीं है। जब तक अल्लाह तुझे तवंगरी के खजाने नहीं देगा, अल्लाह तुझे तवंगरी की अलामात नहीं देगा, अल्लाह पाक उस वक्त तक तुझे मौत नहीं देगा। हम कूड़े में से, गंद में से, ढेर में से रिस्क तलाश करते हैं, लोहा लकड़ी गत्ता चीजें। किसान जमीन में से रिस्क तलाश करता है। और मुझे उस दिन एक साहब आए, कहने लगे मैं सुनार की मिट्टी लेता हूं, उनके दुकान की मिट्टी लेता हूं, और मिट्टी लेकर फिर मैं उसमें से सोना तलाश करता हूं और सोना निकालता हूं। मिट्टी में से रिस्क तलाश करते हैं। क्या वही में रिस्क नहीं है? अल्लाह के अमर में रिस्क नहीं है? अल्लाह के हबीब ने जो रिस्क के खजाने दिए हैं, जो बरकतों के खजाने दिए हैं, जो खैरों के खजाने दिए हैं, उनमें रिस्क कैसे ना मिले? हमने बरकतों को तलाश नहीं किया। फिर अगर किसी को बरकत का जर्रा मिल गया तो फिर हम आंख दूरबीनें लगाते हैं, कहां से आया माल, आ कहां से रहा। सोना बनाता होगा, चांदी, हीरे, लोगों का माल, ठग, स्मगलिंग, फ्रॉड, धोखा, नौसरबाजी। फिर मुख्तलिफ हमारी लिबॉर्टरी टेस्ट बताती है। किसी को क्या टेस्ट बताती है, किसी को क्या बताती है। अल्लाह के खजानों से बरकत वाले अमाल करके लेना नहीं आया, लेना नहीं आया। जब लेना नहीं आया, फिर अगर किसी को बरकत वाले अमाल करके अल्लाह गैब के खजाने से रिस्क के दरवाजे देता है और खोलता है, तो चूंकि बचपन से माँ ने कहा था बेटा बड़े होके क्या बनोगे, कहा मैं डॉक्टर बनूंगा। क्या बनोगे, कहा मैं पायलट बनूंगा। क्या बनोगे, कहा मैं मालदार बनूंगा। और माँ बाप ने बचपन से 55 तक
زندگی میں پہلے دن سے یہ نہیں پوچھا، یہ نہیں بتایا، اور من کی دنیا میں یہ بات ڈالی نہیں کہ میں بڑا ہو کے اللہ کے خزانوں سے لینے والا بنوں گا اور مخلوق میں تقسیم کرنے والا بنوں گا۔ انما انا قاسم، انما انا قاسم، میرے کملی والے نے فرمایا میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ قاسم کے معنی تقسیم کرنے والا۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، میرا اللہ دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ یہ اس کا پہلا حصہ بتا رہا ہوں۔ پھر دنیا حسنہ باقی رہے گی، پھر دنیا حسنہ چھینے گی نہیں، نہ مجھ سے نہ میری نسلوں سے، نہ مجھ سے نہ میری نسلوں سے، چھینے گی نہیں، ہمیشہ رہے۔ اللہ پھر چھینے گا نہیں، نہ بیٹے، نہ رزق، نہ عزت، نہ دولت، نہ صحت، نہ وقار، نہ شان و شوکت، میرا رب نہیں چھینے گا۔ پھر دنیا حسنہ کا یہ اگلا سٹیپ ہے، اگلا قدم ہے، اور اس سے اگلا قدم بتاؤں، شکر گزاری کا جذبہ، شکر گزاری کا جذبہ۔ میرے ہاں دوائی لینے کے لیے ایک بابا جی آتے تھے، اور وہ منڈی سے گرے پڑے بیر، سیب، کنو، اس قسم کی چیزیں سر پہ رکھ کے گاؤں دیہات میں جاتے تھے، سارا دن پھرتے تھے، بیچتے تھے، اور ہفتے کے بعد مجھ سے دوائی لینے آتے تھے۔ میں ان سے پیسے نہیں لیتا تھا۔ میں نے ایک دفعہ جب بھی ان سے پوچھتا تھا کہ چچا کتنا کمائی، لاکھ ہے، احسان ہے، شکر ہے، لاکھ ہے، احسان ہے، شکر ہے، آج تک اس نے، اور وہ مجھے زبردستی پیسے دیتا تھا، روپیہ، 2 روپے، 3 روپے دیتا تھا، یہ دوائی کے تو اس سے زیادہ بنتے تھے۔ اس کی زندگی میں نے شکر گزاری کا جذبہ دیکھا، غریب ہو کے شکر گزاری کا جذبہ، اور شکر گزاری کا مزاج دیکھا، شکر گزاری کا مزاج۔ ایک ہمارے ساتھ پڑوسی تھے، تو اماں کے پاس رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کی بیٹی آتی تھی، ماں نے بچوں کو ایک سبق دیا ہوا تھا، اب وہ سبق ذرا سنیں، سبق سنیں۔ اماں پوچھتی تھی کھانا کھایا تھا، کہہ رہا اصل لتھی روٹی کھاتی ہے، لتھی رکھی روٹی، وہ بچی توتلی تھی، اس کو لکنت تھی، رکھی کو کہتی تھی لتھی، ہم نے رکھی روٹی پانی سے کھائی ہے، ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، جبکہ گھر میں مرغ ملائی ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا، اور قدرت کا نظام دیکھیں، وہ آج تک لکھی روٹی کھا رہے ہیں، لتھی۔ بول قبول ہوتے ہیں تو قبولیت کی کھڑی ہوتی ہے، تو قبولیت کی لمحے، شکر ہے، شکر۔ یہ پھر دنیا حسنہ کی اگلی سیڑھی بتا، اگلا قدم بتا رہا ہوں، اور ترقی کا اگلا راز بتا رہا ہوں، شکر، کہ پل پل میں شکر گزاری کا جذبہ ہو۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اے مولا میں اس قابل نہیں تھا، تو نے مجھ پہ عنایت عطا کی بارش کر دی، یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک۔ نماز کے بعد کہتا ہے اللہ تیری مہربانی، ذکر اور یہ شکر، و حسن عبادتک، تیری مہربانی مولا، عبادت کر کے شکر۔ ناشکری وہ روگ ہے، ناشکری وہ روگ ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ ہم دونوں بھائیوں کو ایک بات بتائی، فرمانے لگے یہ فلاں صاحب جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہو، دیکھ رہے ہیں، کہنے لگے میں اس کو ابھی بلاتا ہوں، ایک کام دکھاتا ہوں، اور یہی اس کے باپ کا میں نے دیکھا تھا۔ اس کو بلایا، جا رہے ہیں، خیریت ہے، ٹھیک ہے، کیا حال ہے، کاروبار کا، بیٹوں کا، بس اس نے رونا شروع کر دیا، بیٹوں کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، جھولی اٹھائی اور بیٹوں کو جھولی اٹھا کے بد دعائیں دینی شروع کر دی، سب کچھ بگاڑ دیا، سب کچھ برباد کر دیا، سب چیز ختم ہو گئی، ہر چیز برباد ہو گئی۔ اس کے بعد چلا گیا۔ میرے والد صاحب نے فرمایا کہ یہی کچھ میں نے اس کے باپ کا مزاج کا دیکھا تھا، ہر وقت ناشکری، اور اس ناشکری کا نقصان یہ ہے میں نے ان کے خاندان میں موتیں بہت دیکھی ہیں، بہت موتیں، بہت موتیں۔ مرنا تو سب نے ہے، لیکن ایک عمر کا حصہ ہوتا ہے، ایک بہت بیماریاں، تو اور بہت نفرتیں، یہ تین چیزیں ہیں، ناشکری، ناشکری۔ قرآن سارا شکر سے بھرا ہوا ہے، جملی والے کا فرمان سارا شکر سے بھرا ہوا ہے، آل رسول، اصحاب رسول کی زندگی ساری شکر سے بھری ہوئی ہے، اولیاء صلحاء اور قطب ابدال غوث کلندر نقیب نجیب ابرار زندگی ساری شکر سے بھری ہوئی ہے۔ نہیں ہے تو شکر، ہے تو شکر۔
کون سا لمحہ ایسا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں؟ کون سا پل ایسا ہے کہ میں اس کریم کا شکر ادا کروں؟ کیا خیال ہے کبھی کوئی آپ نے آج کوئی غریب دیکھا ہے آپ نے پوری زندگی میں؟ اگر آپ کی عمر 70 80 90 سال ہے، کسی غریب مفلس نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا آپ کی نظر میں میری زندگی میں آج تک نہیں آیا؟ آیا؟ آج کا جو غریب سے غریب، مفلس سے مفلس، عیالدار سے عیالدار بھی ہے، اگر اس کا گھر کا سارا اسباب، چیزیں، چارپائیاں، الماریاں، چیزیں، پنکھے وغیرہ، فریج اکٹھی کر کے بیچ دیے جائیں تو وہ 1 سال بیٹھ کے سکون سے کھا سکتا ہے اور لاجواب کھا سکتا ہے۔ جو کہتے ہیں میں بہت زیادہ غریب ہوں، بہت زیادہ فقیر ہوں، بہت زیادہ مانگتا ہوں۔ شکر گزاری اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنی زندگی کا۔ یہ فی الدنیا حسنہ جو میرے آقا کی سب سے بہترین دعا ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، یہ میرے آقا کی سب سے بہترین دعا ہے کہ اس کا پہلا حصہ بتا رہا ہوں۔ فی الدنیا حسنہ باقی رہے گی، فی الدنیا حسنہ چھینے گی نہیں، نہ مجھ سے نہ میری نسلوں سے، نہ مجھ سے نہ میری نسلوں سے، چھینے گی نہیں، ہمیشہ رہے۔ اللہ پھر چھینے گا نہیں، نہ بیٹے، نہ رزق، نہ عزت، نہ دولت، نہ صحت، نہ وقار، نہ شان و شوکت، میرا رب نہیں چھینے گا۔ اللہ کہے گا تو نے نعمتوں کی قدردانی سیکھی ہے تو میں تمہیں قدردانی کا اجر دوں گا اور قدردانی کا صلہ دوں گا، اور پھر دنیا حسنہ کہوں گا۔ اگلا قدم، آج میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں،